الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تظهر القينات والمعازف أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ رب العزت سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یقیناً قیامت کا زلزلہ، قیامت کا وقوع بہت بڑی چیز ہے۔ گزشتہ کئی جمعے سے بالترتیب علامات قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ علامات قیامت میں سے علامات صغرا، علامات متوسطہ، جن کی 10 قسم ہو چکی۔ 11ویں قسم جو پچھلے ہفتے کے اخیر میں تذکرہ آ گیا تھا، حتی تظہر القینات والمعازف کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تقوم الساعہ، کہ قیامت نہیں آئے گی کب تک؟ حتی تظہر القینات والمعازف، جب تک کہ قینات، گلوکارائیں، گانا گانے والیاں، معازف، گانے کے آلات، تظہر، ظاہر نہ ہو جائیں۔ جب ایسا ہو جائے، یہ دونوں چیزیں وجود میں آ جائیں، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ آج کے اگر معاشرے پر، آج کے حالات پر، اس دور میں آپ نظر دوڑائیں، دیکھیں، تو ہماری کوئی بھی تقریب، خاص طور سے اگر وہ خوشی کی ہو، تو عام طور سے اس کے اندر معازف کا صحرا ضرور رہتا ہے۔ ہماری تقریب، ہمارے رسم و رواج، معاشرے میں رسم و رواج، یہ تب تک مکمل نہیں ہوتے، یا یہ کہہ لیجئے کہ بد مزہ سمجھے جاتے ہیں، جب تک کہ اس میں گانے وغیرہ کا تذکرہ نہ ہو، جب تک کہ اس میں ان آلات کا وجود نہ ہو جائے، جب تک کہ ان محفلوں میں، ان رسموں میں، ان تقریبات میں یہ چیزیں کر نہ لی جائیں، تب تک دل مطمئن نہیں ہوتا۔ آج کل کا تقریباً ایسا ہی معاشرہ ہے۔
یہ چیز مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے 100 سال پہلے کہا تھا، حتیٰ تظہر، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائیں۔ اور آج ہم جس دور میں ہیں کھلے عام ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، ناچ گانے، ابھی شریفوں کی شادیوں میں تو نہیں پہنچے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی شادیوں میں تو کافی حد تک رواج ہو چکا ہے۔ چاہے اس صوبے میں ہو، دوسرے صوبے میں ہو، عام طور سے شادیوں میں ڈی جے وغیرہ کا رواج پکڑتا جا رہا ہے۔ اور شادیاں تو رہی دور کی بات، جو دینی محافل ہم سمجھتے ہیں، دینی تقریبات کے عنوان سے جن کا انعقاد کیا جاتا ہے، اب اس میں بھی اگر ڈی جے وغیرہ نہ ہو تو وہ محفلیں بھی بد مزہ اور بے مزہ سمجھی جاتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ان کا حق ادا نہ ہوا ہو۔ وہ اللہ کے ولی، وہ اولیاء کرام، وہ اولیاء اعظام جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس بات کے لیے وقف کر دی کہ معاشرے سے منکرات اور فاحشات ختم ہو جائیں، ان اللہ کے ولیوں کی قبریں بھی، ان اللہ کے اولیاء کے مقابر بھی آج گانے بجانے سے محفوظ نہیں ہیں۔ قوالی کے نام پر آپ دیکھ لو، چلے جاؤ کسی دن حاجی علی، ایک باقاعدہ شعبہ ہے اس کا، میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے وہاں بجتا ہی رہتا ہوگا۔ ربیع الاول، 12 ربیع الاول کی محفل آپ لے لو، خالص دینی مجلس، اس میں بھی جب تک ڈی جے وغیرہ نہ ہو، گانے اور گاجے باجے نہ ہوں، ہماری دینی محفل بھی ہو پوری نہیں ہوتی۔ کوئی خوشی کی تقریب ہو، آپ دیکھیں معاشرے میں نظر دوڑا کر تو کافی حد تک آپ کو یہ چیز ملے گی، کہیں ٹیپ ریکارڈ بج رہا ہے، کہیں گانے بجانے کی چیزیں موجود ہیں اور دوسرے آلات وہاں موجود ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جب تک کر نہ لیں تب تک کہتے ہیں کہ من نہیں مانتا۔ یہ تو مسلمانوں کے یہاں اتنا زیادہ ظہور ہے، اس کا اتنا زیادہ ظہور ہے کہ غیر مسلموں کے یہاں تو ارتھیاں بھی بغیر گانے اور بجانے کے نہیں اٹھتی، اتنا زیادہ ظہور ہے۔ آج آپ دیکھیں ظہرت القینات والمعازف کا مشاہدہ کر لیں آپ۔ عام طور سے تقریبات ہماری، عام طور سے ہمارے تہوار بھی، حتیٰ کہ اکیلے رہتے ہیں تو ٹائم پاس کا ذریعہ بھی کیا کریں، گانا بجا کے پاس کرتے ہیں، فلمیں وغیرہ دیکھ کر کے پاس کرتے ہیں لوگ۔ حتیٰ ظہرت القینات والمعازف کا یہ حال، گانے بجانے کے آلات اتنے زیادہ عام ہیں۔ ہر جیب میں آپ دیکھو ایک موبائل ہے، موبائل ضرورت کی چیز ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن ضرورت میں کم بے ضرورت اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس سے بھی کسی کو انکار نہیں۔ وہ گانے بجانے کے آلات جو کسی زمانے میں خاص جگہوں پر سنیما اور ہال کی شکل میں ملتے تھے، آج وہ گانے بجانے کے آلات ہر گھر میں، ہر مسجد میں، حتیٰ کہ ہر ہاتھ میں ایک نہیں کئی موجود ہیں۔ اتنے زیادہ شیوع، آپ سفر کر کے دیکھ لیں، مسافرین کے اوپر آپ ایک نظر دوڑا لیں اپنے آس پاس، ہر کوئی موبائل میں اپنی دنیا میں مست ہے۔ حتیٰ ظہرت القینات والمعازف، ایک دور وہ آئے گا کہ جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، گانے والیاں عام ہو جائیں۔ ایک دور تھا
گلوکارائیں کائنات خال خال ہوتی تھیں، کہیں کہیں ہوتی تھیں۔ کسی کو ناچ گانا کرانا ہوتا تھا تو ان کو آرڈر دے کر کے باقاعدہ بلانا پڑتا تھا۔ اس طرح کی کوئی محفل کسی کو کرانا ہوتا تھا تو بہت کم دستیاب ہوتی تھی اور بہت دور سے ان کو بلانا ہوتا تھا۔ ایک دور ایسا آ گیا ہے کہ آپ کو دور سے بلانے کی ضرورت نہیں، اپنے آس پاس نظر ڈالیں تو بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے جو گلوکاراؤں کی صف میں اپنے کو خوب چڑھا بڑھا کر کے پیش کرتے، کبھی گانے کے لیے، کبھی رقص و سرود کے لیے، کبھی ڈانس کے لیے، کبھی ناچنے کے لیے، پارٹی ہو وغیرہ ذالک۔ آپ دیکھیں اس طرح کے مشاہدات آپ کو بکثرت ملیں گے۔ وہ شریف زادیاں جو اچھے گھرانوں کی ہوتی ہیں، وہ شریف زادے جو اچھے اور پڑھے لکھے گھرانوں کے ہوتے تھے، آج ہمارے اسکول کا سسٹم ایسا ہو گیا ہے، اٹھا کر کے ان کو بھی ان گلوکاراؤں کی فہرست میں اسکول والوں نے شامل کر دیا ہے۔ 15 اگست 26 جنوری کے رسومات آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، تقریبات آپ دیکھ لیں جو اسکول قائم کرتا ہے، اسکول مناتا ہے، اس میں اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکیاں جو بالغ ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، ان کو بھی دھڑلے سے اسٹیج پر ڈانس کے نام سے، پارٹی کے نام سے نچاتا پھر رہا ہے، اور ہمارے مسلمان بولنے کے لیے تیار نہیں۔ حتیٰ ظہرت القینات والمعازف، اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی اس کے ساتھ ملائیں، حتیٰ ظہرت الفحش، یہاں تک کہ فحش عام ہو جائے۔ وہ فاحشات جو کسی زمانے میں معاشرے کے لوگ ان کو بری نگاہوں سے دیکھتے تھے، آج حالات نے ایسا پلٹا کھایا، زمانے نے کروٹ لی کہ وہ لوگ بڑے محترم اور اچھے سمجھے جانے لگے۔ کہیں ان کا ظہور ہو جاتا ہے، دکھ جاتے ہیں تو لوگ ان سے، فلمی ہیرو اور ہیروئنوں سے جو کہہ لیجئے کہ بے حیائی کے سراپا مجسمہ ہوتے ہیں، ہر طرح کے فاحشات، چاہے وہ بے حیائی ہو، باتوں کے ذریعے ہو، کپڑوں کے ذریعے ہو، جن کا مقصد ہی معاشرے کے اندر عام کرنا ہے، ایسے لوگوں سے مصافحہ کرنے کے لیے، آٹوگراف لینے کے لیے، ان کے ساتھ ایک سیلفی کھنچانے کے لیے لائن لگ جاتی۔ معاشرہ فواحشات سے بھر جائے۔ ٹی وی اور اس طرح کی کمپنیاں، نئی نئی کمپنیاں، پرانی کمپنیاں اپنے چیزوں کو مشہور کرنے کے لیے ان لوگوں کی خدمات لے کی ہیں اور ایک اچھا خاصا پیسہ صرف کرتی ہیں ایڈورٹائز کے نام پر۔ کتنا اہمیت دیا جاتا ہے ان کو۔ حتیٰ ظہرت القینات والمعازف، جب وہ دور آ جائے کہ یہ لوگ عام ہو جائیں، ان کا چال چلن عام ہو جائے۔ آج آپ معاشرے میں دیکھیں، خاص طور سے عورتوں کا لباس، وہی لباس مارکیٹ میں آتا ہے جو کسی ہیرو یا ہیروئن نے پہنا ہوا ہے۔ ہمارے نوجوان جن کے سر پر ٹوپی ہونا چاہیے تھا، جن کے چہرے میں داڑھی ہونا چاہیے تھا، جن کا لباس ہمارے نبی کا ہونا چاہیے تھا، ایسا پھٹا پرانا لباس پہن کر کے آتے ہیں۔ اگر دیکھ لو آپ، صحیح سے تحقیق کرو تو پھٹن اتنی زیادہ رہتی ان کے پینٹ کے اندر، نماز نہیں ہو۔ کپڑا اگر پھٹا ہو، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک 3 انگل کی پھٹن کے برابر ہو، ایک ہی جگہ ہو یا مختلف جگہ ہو، پورے اتنے بیچ میں اگر 3 انگل کے برابر ہے تو ایسے کپڑے میں نماز نہیں ہوگی۔ اور یہاں 3 انگل کیا، بہت سارے شاعر مقدسہ دکھ جایا کرتے ہیں اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو۔ حتیٰ ظہرت القینات والمعازف، جب یہ چیزیں عام ہو جائیں تو آپ قیامت کا انتظار کرو۔
ان چیزوں نے، ان بے حیائیوں نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو بدل دیا ہے. آپ یہ کہہ لیں ہمارا نوجوان شادی کے لیے ایسی لڑکی کو تلاش کرتا ہے جو چاند جیسی ہو، لباس چاہے جیسا ہو، سوچ اور افکار اس کے چاہے جیسے ہوں. چاہے دن میں تارے دکھا دے آنے کے بعد تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ان کو ایسی چاہیے جو کمریں لچکانے والی ہو. ہمارے بچیوں کو ایسے شوہر چاہیے جو بغیر داڑھی والے ہوں، جو ہیرو لگتا ہو، چاہے اس کے عقائد صحیح ہوں چاہے نہ ہوں، اعمال اخلاق صحیح ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے شادی کے دوسرے ہی دن اس کا طلاق ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کو پڑھا لکھا نہیں چاہیے. جبکہ شادی کے لیے ترجیح جو دی جانی چاہیے دینداری کو معیار بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 11ویں علامت یہ ہے کہ جب گلوکارائیں، گانے والیاں عام ہو جائیں، گانا گانے کے آلات، ڈھول تاشے، اس طرح کی دوسری چیزیں، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، تنتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا انتظار کرو. اور ہم جس دور میں ہیں آپ دیکھیں کہ تقریباً یہ نشانی بھی اٹس بی ڈن ہو چکی. ہو سکتا ہے قیامت کی جتنی بھی نشانیاں جب بھی کوئی محدث، مفکر یا مقرر بیان کرتا ہے، ایک عمومی حالات کو دیکھ کر کے وہ اپنے اعتبار سے اس کو اس پر منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہی اس کی آخری نشانی ہو سکتا ہے اس کے بعد اور دوسرے حالات آئیں اور اس سے بڑھ کر، اس سے واضح نشانی اس حدیث کا محمل قرار پائے. ممکن ہے لیکن یقینی نہیں ہے کہ یہی ہو. ہاں، اس سے ملتی جلتی علامتیں چونکہ موجود ہیں، اس لیے محدثین کرام نے یہ کہا کہ یہ علامت بھی تقریباً اس دور میں پوری ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس کا شیوع اور اس کی شہرت اور اس کا عموم معاشرے کے آپ دیکھیں اکثر افراد کے ہاتھوں. قرب قیامت کی 12ویں علامت حتی ظہرت البخل. ایک لمبی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے محمد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یظہر الفحش، حتی یظہر البخل، ویخون الامین ویؤتمن الخائن ویہلک الوعول ویظہر التحوت. قالوا وما الوعول وما التحوت یا رسول اللہ؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الوعول وجوہہم واشرافہم والتحوت الذین کانوا تحت اقدامہم لا یعلم بہم. 12ویں علامت بخل کا عام ہو جانا ہے. بخل، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں انسان خرچ نہ کرے، نام و نمود میں، ریا میں خرچ کرنے کی عادت بنائے. جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں خرچ کرا، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتا ہے، اس کو بخل کہتے ہیں. جہاں خرچ کرنا چاہیے اور انسان خرچ نہ کرے وہ بخل ہے. جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتا وہ اسراف ہے. یہاں تک کہ بخل عام ہو جائے. ہمارے معاشرے میں تقریباً ایسا ہی ہے. ہر انسان اپنے آس پاس نظر دوڑائے تو ہر چیز میں بخیل نظر آتا ہے، چاہے وہ اچھائی کے معاملے میں سخاوت کرنا ہو، نہیں ہوتا.
بڑے بڑے مالدار لے دے کر کے سال بھر میں صرف زکوٰۃ ہی خرچہ کریں گے، اصل مال میں سے 1 کوڑی نہیں خرچہ کریں گے۔ زکوٰۃ ختم ہو گئی تو آئندہ سال کی زکوٰۃ خرچہ کرنا چالو کر دیں گے، لیکن مجال کیا کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اپنے دوسرے اموال میں سے ہم خرچ کر دیں۔ اچھے مال ہم غریبوں پر، ضرورت مندوں پر اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، توفیق بہت کمی ہوتی، بخل کی حد۔ اس طرح اور دوسری نیکی کی بات بتانا، یہ بھی ایک طرح کے صدقہ ہے، نیکی ہے۔ سامنے سے گزر جاتا ہے انسان اور اچھی بات کہنے سے کتراتا ہے۔ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روک دینا، یہ ساری چیزیں سخاوت میں آتی، اور ان کا نہ کرنا ایک طریقے سے بخل ہے۔ اور ہر معاملے میں آپ دیکھیں تو بخیل آپ کو معاشرے کے ہر چوراہے پر، ہر موڑ پر ملیں گے۔ حتیٰ کہ ہر ذات میں اگر غور کیا جائے، انسان اپنے اندر غور کرے تو اپنے اندر بھی ہر انسان کے بہت ساری بخیلی نظر آتی ہے جو وہ خود سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا دور جب آ جائے کہ طبیعتوں میں بخل پیوست کر دیا جائے، نیکی کی طرف رجحان ختم ہو جائے، تو سمجھ لو کہ یہ بھی قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر 13 وَيُكَذَّبُ فِي يُخَوَّنُ الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ۔ 13 اور 14 ایک دور ایسا آئے گا قرب قیامت سے پہلے کہ یخون الامین، جو امانت دار انسان ہوگا وہ خائن قرار دیا جائے گا۔ ویؤتمن الخائن، اور جو خیانت والا انسان ہوگا وہ امانت دار قرار پائے گا۔ اور آج تقریباً ایسے ہی ہے، ایک دیندار اچھا خاصا امانت دار انسان، اس کے بارے میں جا کر کے کان میں کانا پھوسی کر دیتا ہے کہ انسان، اور اپنے بارے میں خوب اچھی صاف صفائی پیش کر دیتا ہے کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، فلاں 4 پیسہ ہوں، اور سامنے والا اعتماد کر لیتا ہے۔ یؤتمن الخائن، کہ جب وہ دور آ جائے کہ خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جانے لگے اور امانت دار کو خیانت والا سمجھا جانے لگے، شک و شبہے میں اس کو رکھ دیا جائے کہ یہ سچ بول رہا ہے، لگ نہیں رہا ہے، ہو سکتا کہیں سے پیسہ کھایا ہو۔ میڈیا کے اندر آپ دیکھ لو، ایک اچھی بات جا کر کے کہنے والا قوم کا غدار کہا جاتا ہے، اچھا راستہ دکھانے والا، اچھا مشورہ دینے والا، قوم اس کو گری اور ذلیل نگاہوں سے دیکھتی ہے، اور ایک جی حضوری کرنے والا انسان، ہاں میں ہاں ملانے والا انسان، خیالی پلاؤ اور خیالی رائے دینے والا انسان، عوام اس کو سمجھتی یہ ہمارا مسیح ہے، یہ ہمارا رہبر ہے۔ اور یہی تقریباً آج رواج ہے۔ تو جب وہ دور آ جائے کہ امانت دار کو لوگ شک و شبہے سے دیکھنے لگے، خائن سمجھا جانے لگے، اور ایک خیانت دار انسان کو، چور اچکے کو، گڑبڑی کرنے والے کو امانت دار سمجھا جانے لگے، تو سمجھ لو کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور تقریباً اس حدیث کا یہ جملہ بھی ہمارے معاشرے پر برابر صادق آتا ہے۔ باقی اگلے ہفتے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔